ارباب نظر، جیسا کہ مسلسل ہم محرم کے عنوان سے آپ کے سامنے اپنا بیان جاری رکھے ہوئے ہیں، اسی بیان کی اگلی قسط لے کر ہم آپ کے روبرو حاضر ہوئے ہیں۔ میرے سیدھی طرف کندر کی اہل سادات سے سید نواب علی رضوی صاحب، ان کے برابر سید وسیم عباس رضوی صاحب، میرے دائنی طرف کندر کی اہل سنت والجماعت سے محمد عرفان صاحب، ریٹائرڈ پرنسپل JLM انٹر کالج۔ اس لیے اپنا جو کہ عرفان صاحب ایک اسلامک اسکالر بھی ہیں، امام حسین کو اپنی اخراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، تو میں سب سے پہلے نہایت ادب و احترام کے ساتھ محمد عرفان صاحب، ریٹائرڈ پرنسپل JLM انٹر کالج کو مدعو کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی اخراج عقیدت اور امام حسین کی شہادت پر روشنی ڈالیں۔ محسن انسانیت، مجسمہ انسانیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 3 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ حضرت زہرا کی کنیز اسما حضرت امام حسین کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے لے کر آئیں، تو انہوں نے شفقت سے ہاتھ پھیرا اور ان سے پیار کا اظہار کیا۔ مدینہ منورہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ 3 شعبان کی آئی چراغاں دیکھیے، حسن ایماں ہو رہا ہے پھر نمایاں دیکھیے۔ حسن ایماں ہو رہا ہے پھر نمایاں دیکھیے، گود میں خاتون جنت کی ہے پارا نور کا، گود میں خاتون جنت کی ہے پارا نور کا، چادر تطہیر میں لپٹا ہے قرآن دیکھیے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان، زہرا کا خون ہے، لو مانگ لو ان کے در سے جو کچھ دل کرے، لو مانگ لو ان کے در سے جو کچھ دل کرے، مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے۔ واہ واہ واہ، مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے۔ فیضان امام حسین کا میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ ایک بہت ہی مقرب فرشتہ تھا، سلسائیل۔ خدا پاک کے حکم میں کچھ تعامل ہونے سے اس کو سزا دی گئی اور اس کے بالوں پر کاٹ کے ایک جزیرے میں پھینک دیا گیا۔ جب 3 شعبان 4 ہجری کو حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام سب فرشتوں کو لے کر کے 7 دن تک مبارکباد دینے کے لیے زمین پر آتے رہے، اور 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا گیا۔ اس حالات میں جب اس سلسائیل فرشتے کو یہ پتہ چلا کہ سارے فرشتے اور حضرت جبریل اکٹھے ہو کر کہاں جا رہے ہیں، تو اس نے درخواست کی کہ اے فرشتوں تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ ہم 7 دن سے لگاتار حضرت امام حسین کی ولادت کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس نے خواہش ظاہر کی میں سزا یافتہ ہوں، میرے لیے آپ لوگ دعا کریں اور مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس فرشتے کو پیش کیا اور فرشتوں نے سفارش کی کہ اس کے لیے آپ دعا کر دیں۔ تو حضرت امام حسین کا مرتبہ دیکھیے کہ حضور نے وہاں پر دعا نہیں کی اور بلکہ یہ کہا میرے ساتھ چلو، اور وہ اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا کے گھر گئے اور امام حسین کو انہوں نے وہاں پر گود میں لیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ اس امام حسین کے صدقے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اس فرشتے کو سلسائیل کو معاف کر دیا جائے اور اسے پہلے کی طرف بالوں پر دے کر کے بالوں پر دے دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کے صدقے میں اس کی دعا قبول کی اور اسے اس کا پہلے جیسا مرتبہ بحال کر دیا،
اس نے کہا میں امام حسین کا فقیر ہوں، مجھ جیسا کون ہوگا واہ کہ مجھے امام حسین کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے، بالوں پر ملے ہیں، مجھ جیسے نصیب والا کون ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ حضرت سلمان فارسی کا ہے جو حضرت امام حسین کے سے متعلق ہے۔ ایک دن حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے زانوں پر لیے ہوئے امام حسین کو پیار کر رہے تھے اور فرما رہے تھے تم بیٹا تم امام ہو، امام کے بیٹے ہو اور 9 اماموں کے باپ ہو، واہ واہ اور آخری امام تمہاری نسل سے ہوں گے جو حضرت امام مہدی ہوں گے۔ واہ واہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین منی و انا من حسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں، جو حسین اور حسن کو دوست رکھتا ہے وہ میرا دوست ہے اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ میرا دشمن ہے۔ تو اس میں قرآن شریف کے بارے میں، قرآن شریف میں ایک آیت ہے انا اعطیناک الکوثر، اس کی روشنی میں امام حسین کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ واہ کیا جو غور فصلی پر ون ہر پر نظر ٹھہر گئی میری حسین کے سر پر، شعور انتم العالونا بانٹنے کے لیے، شعور انتم العالونا بانٹنے کے لیے سر حسین سفر کر رہا ہے خنجر پر، ارے واہ 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 سر حسین سفر کر رہا ہے خنجر پر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہمیشہ حق کی بات کہی اور وہ کبھی بھی حق سے نہیں بچتے تھے۔ ایک نصرت مہدی ایک شاعرہ ہیں، ان کا ایک شعر ہے حق پرستوں کی جہاں رائے شماری ہوگی سب سے پہلی وہاں آواز ہماری ہوگی۔ واہ واہ ایسے امام حسین جو محسن انسانیت ہیں، جنہوں نے اسلام کو زندہ کیا ہے، ان پر ظالموں نے اتنا ظلم کیا کہ 3 دن ان کو بھوکا پیاسا رکھ کر اور کربلا کے میدان میں نہتے امام حسین کو اور بچوں کو اور 72 لوگوں کو ان کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ ظلم ان سے بڑھ کے کر سکتا ہے کون مزید، ظلم ان سے بڑھ کے کر سکتا ہے کون مزید، لنکا کا راون ہو یا ہو شام کا یزید۔ تو امام حسین نے اسلام کو زندہ کیا ہے، ان کا اسلام پر احسان ہے، وہ محسن اسلام ہیں، اور جب اسلام پر یا کسی بھی حق پر ظلم ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا انسان پیدا ہوتا ہے جو اس کے مخالفت میں آواز اٹھائے، اور حضرت امام حسین ہمیشہ حق پرستی پر ڈٹے رہے، حق کی بات کہی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آنکھوں میں جاگتا ہے غم حسین کا، آنکھوں میں جاگتا ہے غم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا، آنکھوں میں جاگتا ہے غم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا، مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، واہ 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 مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، واہ واہ لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ اب میں آپ کے روبرو پیش کر رہا ہوں سید نواب حسین رضوی صاحب۔ جیسا کہ اپنے سامنے ابھی ان کی شہادت کے بارے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سبھی کچھ کہہ دیا، ان کی پیدائش سے لے کے ابھی تک کے سارے بات تفصیل سے بیان کی۔ اس سلسلے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی شہادت جو ہوئی تھی وہ کسی کی کمیٹی یا کسی فرقے کے لیے نہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے، جگانے کے لیے ان کی قربانی تھی، اور لوگ اس میں فیضیاب بھی ہو رہے ہیں اس سے، اور لوگ اس کے خلافت بھی لگے رہتے ہیں۔ ہر دور میں یزید اور حسین پیدا ہوئے ہیں، ابھی بھی بہت سے یزید ہیں
जो उनके मिशन को फेल करना चाहते हैं, लेकिन उनका मिशन है कि जो उन पर हावी हो रहा है, और वो एक दिन ये सब ताकतें नाबूद हो जाएंगी और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत बराबर ही रंग लाती रहेगी और सच्चाई दुनिया में आती रहेगी और सारी कौमें उससे फैजाब होंगी। ये थे, अब मैं आपके रूबरू पेश कर रहा हूँ सैयद वसीम अब्बास रिजवी साहब को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, हुसैन मुझसे है और मैं इस हुसैन से हूँ। हुसैन और मिन्नी तो समझ में आता है कि हुसैन मुझसे है, लेकिन मैं इस हुसैन से हूँ ये समझ में नहीं आता है। रसूलुल्लाह की नज़र थी वो सन 61 हिजरी पे थी कि सन 61 हिजरी में मेरा ये हुसैन जो है ये मेरे दीन को बचाएगा, मेरे इस्लाम को बचाएगा, मेरे सारी बातों को, मेरे इस्लाम को ज़िंदा रखेगा। इसी वजह से रसूलुल्लाह ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। और बहुत सी हदीसें रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाई, हुसैन चिराग है, रोशन चिराग है, हुसैन कश्ती निजात है। तमाम रसूलुल्लाह ने हदीसें फरमाई। इसी की बिना पर करबला के चटियाल मैदान में इमाम को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया। वाखिर दामना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।